انگریز یہ کہتے تھے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. سب کو پتا ہے یہ موت سے ڈرنے والی قوم ہے ہی نہیں. ہمارے کندھے پر کفن ہوا کرتا ہے. ڈر اس کو ہو جسے لگے کہ موت کے بعد اندھیرا اندھیرا اندھیرا. ڈر اس قوم کو کیا لگے ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مصطفیٰ کا دیدار. اسے ڈر نہیں. دنیا یہ جانتی ہے. تو انگریز کیا کہتے تھے یہ فاقہ کش بھوکا رہتا ہے پیاسا رہتا ہے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. کون سی چیز ہے اس کو جو نڈر بنائی ہوئی ہے؟ کون سی چیز ہے جو اس کو بے خوف بنائی ہوئی ہے؟ اقبال کہتے ہیں روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. وہی کہتا تھا انگریز روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اور اعلیٰ حضرت بھی وہی کہتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں. آنکھ سے کاجل چرانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے یہ ڈبی والا کاجل نہیں. ایک مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. محبت مصطفیٰ اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری آنکھوں کا کاجل ہے. اور اسی کے چور اطراف میں گھوم رہے ہیں. اسی کے چور اسی کے ڈاکو. اب تو زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مداہنت پسند ایسے ہوں گے. میاں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھنا یہ تمام مصلحت پسندی کو میں نے دوسرے ملکوں میں دیکھا ہے. سعودی عرب کے کئی ایسے علاقے جنہوں نے اپنے بچوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے آسٹریلیا میں امریکہ میں بچپن سے پڑھایا. اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں who is the محمد؟ محمد کس کا نام ہے؟ کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے. اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال. اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جانا. حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن الکریم، تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ. ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے. اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علل اعلان تمہیں پکار کر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کوئی مصلحت پسندی نہ کرو، کوئی دباؤ، کوئی سمجھوتا نہیں. جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں. جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی، نہیں ہوگا. لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے. اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے، جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے، ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا. عزتوں میں کمی آئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہے، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے. ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت سے. آبروئے ما زنام مصطفیٰ. اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے. اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں. ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی، اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے. اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر
پوری کریں. اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل آپ کے سامنے دہراتا ہوں، چند دنوں پہلے، وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ، نکل جاتا ہے، اور سب کو پتا ہے. اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا. میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، علل اعلان کہتا ہوں، دنیا کو سب کو کہتا ہوں، اگر تمہیں کہنا ہے مجھے ایک بار نہیں 1000 بار کتا کہو، دربار رسالت کا، محمد عربی کا، ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے، سب سے بڑی عزت ہے. سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کا کتا کہا جائے تو کسی کو شرم آئے گی؟ کسی کو عیب لگے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اگر اس بات پر شرم آتی ہے تو ایسی نسبتوں کو چھوڑو. جن کو یہ لگتا ہے عیب لگتا ہے وہ ان نسبتوں کو چھوڑے. آئیں جہاں پر بندہ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو کتا بھی کہتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتیں خاکستر ہونے کے انداز سے پیش تو کی، مگر میرے مصطفیٰ کی غیرت دیکھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجمع میں کتے کی حیثیت سے نہیں پیش کیا، جس مجمع میں گئے شیر کی حیثیت سے پیش فرمایا. یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کرتا ہے دنیا اسے ہلکے میں نہیں لے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتوں پر فخر کیا ہے، اور غوثیت معاد کے دربار پر نسبت جوڑتے ہوئے کیا کہا تھا بریلی کے تاجدار نے؟ غوث پاک کے دربار میں کیا کہا تھا پتہ؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک کے سلسلے کا مرید ہوں. مرید ہونا، خادم ہونا یہ اپنی جگہ پر، وقت کا مجدد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت دی ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھا ہو، تقوی و طہارت کا امام، لیکن غوث پاک کے دربار میں جب بات کرنی ہو تو یوں کہتا ہے اے غوثیت معاد، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. سگ کا مطلب کتا فارسی میں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتے، پکڑے نہیں جاتے. میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی، ہاں انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے، دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے. لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، یہ کسی کا پالا ہوا ہے. اسی لیے آوارہ مت رہو، ان نسبتوں پر فخر کرو کہ دنیا دیکھ کر ہی کہے یہ مدینے والا. اسے نہ چھیڑو، یہ دربار رسالت میں بکھا ہوا ہے، اسے نہ چھیڑو. کئی ایسے معاملات تھے میرے عزیزوں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت چھوٹی تعداد میں. ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی ہیں، اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے. سلمہ بن اکوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی، کبھی سواری نہیں کرتے تھے، پیدل. اتفاق ایسا ہوا
کارا کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص، وہ مدینے پر حملہ آور ہوا، 400 لوگوں کو لے کر آیا، 400 لوگوں کو رات کے وقت مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا۔ 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے، مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت۔ اتفاق ایسا کہ یہ کارا کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اکوع نے دیکھ لی۔ ہونا کیا چاہیے، گاؤں کا ایک آدمی جھاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے، لوگوں کو جگائے۔ سلمہ بن اکوع نے کسی کو جگائے نہیں، تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے، سب کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے، ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے۔ دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے، وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے اور سلمہ بن اکوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی کی ہیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے ہیں۔ سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے، ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے، 10 ادھر 15 ادھر 20 ادھر، لیکن سلمہ بن اکوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑ گئے۔ جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے، اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دی اور دوڑاتے رہے۔ عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے، کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا، ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا۔ کیا ہمت ہے، کیا ہیبت ہے۔ اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کا ہے، حضور پاک کا غلام ہے، حاوی ہے۔ 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ عبد الرحمن کارا کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو، یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں، چھوڑ دو کھجوریں، جان بچا اور نکلو۔ لوگوں نے کھجوریں پھینکی، سب کچھ پھینکا، اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے، سب چلے گئے۔ یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر رہے اور اٹھانے جتنی اتنی، اتنا زیادہ وزن ہے کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے، کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں۔ راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے، پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو سلمہ بن اکوع؟ کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے، ارے بولنا تو چاہیے تھا، اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ۔ تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے، اکیلا ہی کافی تھا، مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا، میں خود ہی دوڑ پڑا۔ لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتایا، یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا، دیکھا تو تم راستے پر آ گئے۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی، یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی؟ سنو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔